السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورۃ الرعد ہے، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 7 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ تحمل اٹھاتی ہے، کل انثیٰ ہر مؤنث، ہر جاندار چپائے، کیڑے مکوڑے، مویشی، انسان، جن، ان کی مؤنث جو ہے وہ اپنے رحم میں، بچہ دانی میں جو حمل اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہوتا ہے۔ وما تغیظ ہو، اور جو کم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، الارحام، تمام رحم جو ہے ان کے اندر جو بچے دانی کے اندر جو ہے ان کے جو ہوتا ہے بچے کا جو ہے وجود، اس میں جو رحم جو ہیں وہ کمی بیشی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ وما تغیظ الارحام، اور جو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں۔ تو کئی بچے جو ہے ان کی رحم کے اندر پرورش جو ہے وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، کئی اچھے بڑے ہیلدی ہوتے ہیں۔ تو رحم کے اندر جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ کئی بچے جو ہے رحم کے اندر جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ طاقتور موٹے تازے ہوتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، بلکہ اس کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز عندہ پاس اس اللہ تعالیٰ کے بمقدار، ساتھ اندازے کے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ کتنے اندازے کی کتنی مقدار ہے، کیسی ہے، کمزور ہے، موٹی تازی ہے، کس طرح کی ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے تمام چھپی باتوں کا، والشہادت، اور تمام ظاہر باتوں کا، الکبیر، و حقیقت میں بہت بڑا ہے، المتعال، حقیقت میں بہت زیادہ بلندی والا ہے۔ سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من، جو شخص، اسرّ، چھپا لے، القول، باتوں کو، ومن جہر، اور جو ظاہر کر دے بھی، ساتھ ان باتوں کے۔ کوئی اپنی باتیں چھپا لے یا ظاہر کر دے، اللہ کے لیے دونوں چیزیں جو ہے برابر ہیں۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ومن ہوا، اور ان کو بھی جانتا ہے، ہوا جو مستخفن، خفیہ، چھپنے والے ہیں، باللیل، رات کو، وساربن، اور چلنے والے ہیں، بالنہار، ساتھ دن کے۔ جو مخلوق رات کو جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، انسان، جن، پرندے، چرندے، سب کچھ اپنے گھروں میں، اپنے رہنے کی جگہوں میں، سب جو چھپ جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور جو دن کی روشنی میں اپنے گھروں سے، اپنے بسیروں سے نکل کر چل پڑتے ہیں روزی کے لیے، کسی کام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ لہو، واسطے اس کے، معقبات، پیچھا کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، من بین یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے، یعنی اس کے آگے، انسان کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے۔ ہر انسان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ یحفظونہ، وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بال بچ گئے، سارا جو ہے ہوائی جہاز کا عملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایک آدمی زندہ بچ گیا، بس کے جو ہے حادثے میں سب جو ہے زخمی ہو گئے، لیکن ایک بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا، اس کو خراش تک نہیں آئی۔ تو یہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے آگے پیچھے جو ہے فرشتے رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں تبدیل کرتا، نہیں بدلتا، ما، جو حالت، بے قوم، ساتھ کسی قوم کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کسی کو ایمان سے محروم نہیں کرتا۔ اگر کافر مشرک جو ہے، جو کیا کہتے ہیں، منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ ان کی حالت جو ہے نہیں بدلتا۔ یہ عام اصول ہے،
ویسے جس کی چاہے حالت بغیر کوشش کے بدل دے، لیکن عام اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص جو ہے کوشش نہیں کرتا، مثلا کوئی شخص مشرک ہے، منافق ہے، کافر ہے، جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا ہدایت کے لیے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جب تک وہ قرآن کھول کر اس کا ترجمہ نہیں پڑھے گا، اس کو سمجھے گا نہیں، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو انسان کی جو بھی حالت ہے ہدایت والی یا گمراہی والی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے نہیں بدلتا ہے، ما بانفسہم، جو ان کے جانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی جانوں کے ساتھ جو ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ جو ہے کفر ہے، ایمان ہے، جو حالت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتے، حتیٰ یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں ما، جو بانفسہم، ساتھ کسی ان کی جانوں کے ہے۔ کسی بھی قوم کی حالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا، بلکہ انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، جاہل ہے، تو کوشش کرے وہ قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ سیکھے، سمجھے، تو پھر جب اس کی کوشش کو اللہ قبول کرتے ہی اس کو ہدایت دے دے گا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر بھی جو ہے قرآن نہیں سیکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، تو پھر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ نہیں دیتا، کیونکہ اس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی نہیں، اس نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر قرآن سیکھ کر اس پر عمل کرتا تو معاشرہ تباہ نہ ہوتا، معاشرہ برباد نہ ہوتا، معاشرے کے اندر جو ہے پرسکون ہوتے، ہر شخص پرسکون ہوتا۔ تو یہ صرف کلمہ پڑھ لینا، عمل نہ کرنا، عمل کی کوشش، علم کے حاصل کرنے کی کوشش، شعور اور سمجھ کو حاصل نہ کرنے کی کوشش، یہ سارے انسان کے بس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ اگر اس نے ایمان کے لیے کوشش کی ہے، ایمان دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر اس نے کفر کے لیے، منافقت کے لیے، شرک کے لیے کوشش کی ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، جاؤ بے ادھر جانا جاؤ۔ تو یہ ہے کہ جب تک کوئی جو ہے ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا، ما، جو حالت بے قوم ساتھ کسی قوم کے ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یغیر، وہ خود بدلے، ما، جو کچھ بے انفسہم، ساتھ ان کی جانوں کے ہے، جو کچھ ان کی حالت ہے، جب تک انسان اپنی حالت کو بہتر خود نہیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو ہے حالت بہتر نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کا اصول ہے، واضح طور پہ کھلم کھلا سب سے بڑا اصول۔ لیکن ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ بغیر کوشش کے بھی کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بقوم، ساتھ کسی قوم کے، سوءً، برائی کا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نقصان دینا چاہتے ہیں، مثلا قومیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ قوم ساتھ کسی قوم کے سوءً، برائی کا، جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم جو ہے بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، بہت زیادہ فساد اس نے برپا کر دیا ہے کہ ایمان والوں کا زندہ رہنا ناممکن ہو گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنا برے عذاب سے دوچار کر دیتا ہے، برے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فلا مردہ، پس نہیں ہے لوٹانا لہو، واسطے کے، پھر اس عذاب، اللہ کے عذاب کو کوئی شخص جو ہے اس قوم سے لوٹا نہیں سکتا، پھیر نہیں کر سکتا، دور نہیں لے جا سکتا۔ وما لہم، اور نہیں ہے واسطے ان لوگوں کے، من دونہ، سوائے اس اللہ کے، من وال، کوئی والی وارث، کوئی دوست۔ اگر دوستی ہے حقی اور سچی دوستی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کافروں کی دوستی خطرناک، منافقوں کی آپس کی دوستی خطرناک، ایمان والوں کی آپس کی دوستی بالکل صحیح ہے لیکن کمزور ہے۔ کبھی وہ کسی کے ساتھ دوستی نبھا سکتے ہیں، کبھی موڈ میں نہیں ہوتے تو غصے میں بات کر دیتے ہیں اور دوسرے کا جو ہے دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو مکمل طور پر جو ہے صفات کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، یریکم، جو دکھاتا ہے تم کو، البرق، خاص بجلی، بادلوں میں جو بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے اس کو کہتے ہیں البرق، خاص بجلی،
یہ جو ہمارے گھروں میں چلتی ہے اس کو ہی برق کہتے ہیں عربی میں۔ خوفاً خوف کی حالت میں، و طمعاً لالچ کی حالت میں اللہ تعالیٰ روشنی کرتا ہے بجلی، خاص بجلی کے لیے بارش کے دوران بادلوں میں، تو انسان جو ہے اس بجلی سے ڈرتا بھی ہے، خوف بھی کرتا ہے کہیں آنکھوں پر نہ پڑ جائے، کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی جلا کر نہ خاک نہ کر دے، اور لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف سے بجلی جو ہے بادلوں میں چمک رہی ہے، لگتا ہے کہ بارش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر امید ہوتی ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارش برسا دیں گے۔ وَيُنشِئُ، اور وہ چلاتا ہے یا پیدا کرتا ہے، السحاب، ينشئ وہ پیدا کرتا ہے، السحاب خاص بادل، الثقال حقیقی بوجھل۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہلکے پھلکے بادلوں میں پانی جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے اپنے حکم سے، پھر وہ بوجھل بادل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، جس خطے میں جا کر بارش برسانی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، وہ اس خطے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ اور یہ سبح الرعد، اور تسبیح بیان کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتی ہے، خاص گرج، یہ جو بادلوں میں بارش کے درمیان جو ہے گرج ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہمارے کئی جاہل یہ بچے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مذاق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، ہم کو کہیں گے، وہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے، گرج جو ہے، یہ اصل میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، اور ہم کہیں نہیں یہ موٹر سائیکل اللہ نے سٹارٹ کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق ہے، یہ بچوں کو روکنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا وَيُسَبِّحُ الرعد، اور تسبیح پاکیزگی بیان کرتی ہے، خاص گرج، بحمدہ، ساتھ اس کی تعریفوں کے۔ یہ گرج جو گڑ گڑ کرتی ہے یہ اللہ کی تعریفیں کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ والملائکۃ، اور تمام فرشتے بھی، من خیفت ہی، اس کے خوف سے، فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، الصَّوَاعِقَ، خاص کڑک والی بجلیوں کو۔ صاعقہ برق ہے بجلی وہ جس کی آواز نہیں ہوتی، اور صاعقہ وہ بجلی ہوتی ہے جس کی آواز ہوتی ہے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بھیجتا ہے وہ کڑک والی بجلیوں کو، فَيُصِيبُ، پس وہ پہنچاتا ہے بہا، ان بجلیوں کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس بجلی گرا کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچا دیتا ہے۔ وَهُمْ، اور وہ لوگ، یجادلون، جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، بیچ بارے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ساری قدرتیں، طاقتیں، اختیارات جو ہیں بارش برسانے کے، بادلوں میں بجلی چمک رہی ہے، کسی کو جلا دے کسی کو نہ جلائے، یہ سارے اختیار جو ہے اللہ کے پاس ہیں، لیکن لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے باتوں کا، جیسے میں نے کہا ہے کہ جو جاہل لوگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا سکوٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مذاق ہے، یہ بالکل جو ہے اللہ کے بارے میں یہ ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مشرک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو ہے وہ بے جا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ غیر اللہ کو جو ہے وہ طرح طرح کے اختیارات دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس وہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ساری کائنات کے سارے اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وہ بجلی چمکائے نہ چمکائے، وہ گرج پیدا کرے، وہ گرج والی بجلی چلائے، کسی کو اندھا کر دے، کسی کو جلا دے، یہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، یہ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ غیروں کو انہوں نے بنائے ہیں الفاظ، جملے، وہ غیروں کو پکارتے ہیں۔ وہ اور وہ اللہ شدید المحال، بڑا سخت ہے پکڑ والا یا عذاب والا۔ اللہ بڑا سخت ہے، اس کے مقابلے اس کی مخلوق کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حقیقی اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ، لہو واسف، اللہ ہی کے دعوت پکارنا ہے، الحق کے حقیقی سچ، سچی پکار جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، حقیقی مدد۔ ویسے تو ہمیں جانوروں سے مدد لے لیتے ہیں، کتے کے ذریعے ہم شکار کرتے ہیں، گدھے پر گھوڑے پر جو ہے سواری کرتے ہیں، ہم اناج بوجھ لاد دیتے ہیں، اونٹوں پر جو ہے لاتے ہیں، مدد تو ہم ان کے بھی سے لیتے ہیں۔ مدد ہم یہ پانی کی جو پلاسٹک کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے
اس کو ہم جو ہے اس سے ہی مدد لیتے ہیں پانی حاصل کرنے کے لیے اور پانی بند کرنے کے لیے۔ یہ ساری مددیں جو ہیں یہ حقیقی نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فضا کے اندر جو ہے ہوائی جہاز جو ہے 400-500 لوگوں کو اور ان کا سامان اٹھا کر جو ہے وہ چلتا ہے، کس کے حکم سے؟ ہوا جو ہے وہ بوجھ کس کے حکم سے اٹھاتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو حقیقی مدد جو ہے مدد کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بٹھا کر اللہ کے حکم سے ہوا جو تھی ان کو سیر کراتی تھی صبح اور شام، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اس طرح سمندروں میں بہت بھاری اور وسیع جہاز جو ہے جن پر کتنا جو ہے سامان لدا ہوا ہوتا ہے، وہ پانی پہ تیرتے ہیں، تو تیرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پانی پر جو ہے وہ تیر نہیں سکتی کوئی چیز۔ جب اس کے سامنے آپ پانی کے اوپر جو ہے ایک سوئی رکھ دیں، وہ پانی کے اوپر ٹھہر نہیں سکے گی، وہ فوراً جو ہے پانی کے اندر چلی جائے گی۔ حالانکہ جہاز اور سوئی کا کتنا بڑا فرق ہے، لیکن یہ کشتیاں اور جہاز جو ہے سمندری جہاز جو ہے یہ اللہ کے حکم سے پانی جو ہے ان کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ پکار حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر جو ہے مصیبت کا وقت ہے، سمندروں میں سفر کر رہے ہیں، لہریں آ رہی تنگ کر دی ہیں، تو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ اس لہروں میں گھر جاتا ہے تو پھر وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو ہی کنارے پر جاتا ہے پھر غیروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی غلطی ہے، انسان کی گمراہی ہے۔ حقیقی پکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کو پکارا جا سکتا ہے۔ مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت، کوئی چیز اولاد حاصل کرنے کے وقت، یا کسی مصیبت سے چھٹکارے کے وقت، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اناج ہے، فصل ہے، کھیتی ہے، جو ہے وہ ہوائیں ہیں، کوئی بھی چیز ہے حاصل کرنے کے لیے، سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اسے ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ یدعون جن کو پکارتے ہیں من دونہ، سوائے اس اللہ کے، مشرک جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون، وہ نہیں جواب دے سکتے، لہم واسطے ان کے بے شیئن ساتھ کسی بھی چیز کے۔ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اسے دادا صاحب ہیں کہتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کو آپ کچھ کیا باتیں کر کے دیکھیں، جواب نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ قبر میں تو مٹی ہو چکے ہیں۔ یہ تو جاہل لوگوں نے جو ہے ان کو اختیارات دیے ہیں، ہارس پاور دے دی ہے، ورنہ وہ تو مٹی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی بات کریں، کوئی چیز مانگیں، بالکل نہیں جواب دیں گے آپ کو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لا یستجیبون، نہیں وہ قبول کر کے جواب دیں گے، لہم واسطے ان کے بے شیئن ساتھ کسی بھی چیز کے، وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتے۔ بلکہ مزاروں پر صندوقڑیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لوہے کی بڑی بڑی صندوقڑیاں، ان کے اندر لوگ جو ہے ان کے اندر نوٹ ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو یہ داتا صاحب ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، جہالت ہے، کفر و شرک ہے اور منافقت ہے۔ فرمایا کہ لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دے سکتے، لہم واسطے ان کے بے شیئن ساتھ کسی چیز کے، الا مگر، کا باسط، کا منند، یا جیسے کہ باسط پھیلانے والا، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو الی الماء، طرف خاص پانی کی، لیبلغ، تاکہ وہ پہنچ سکے پانی، فا ہو، اس کے منہ تک۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن سے مانگتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کمرے میں بیٹھ کر جو ہے سین کی ٹوٹی جو کے اندر جو پانی ہے، تو ہاتھ جو ہے ملا کر جو ہے اس کو کہیں، ٹوٹی کو کہیں کہ مجھے پانی پلا دے، مجھے پانی پلا دے، تو وہ ٹوٹی جو ہے اس کے پاس پانی لے کر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے اندر یہ اختیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے ٹوٹی کے پاس کہ آپ کو آپ کے کہنے پر جو ہے کہ مجھے پانی میں دے دے، تو وہ آپ کا پانی لا کر جو ہے چل کر آپ کے پاس آئے، یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اسی طرح جو جن سے غیر اللہ سے لوگ، مشرک لوگ مانگتے ہیں، ان کی مثال اس سے ہے کہ ٹوٹی سے آپ کہیں کہ مجھے پانی پلا دے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس طرح غیر اللہ کے سے جو مانگتے ہیں، ان کے اندر دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں اللہ مثال دے رہے ہیں قرآن پاک کہ کباسط کفیہ،
منند پھیلانے والے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو الی الماء طرف خاص پانی کی، وہ پانی کے لیے اپنی ہتھیلیاں ملا کر مانگتا ہے کہ اے ٹوٹی، اے نلکا، اے ٹیوب ویل جو چل نہیں رہے ہیں، کہ مجھے پانی پلا دے، تو وہ کبھی پانی نہیں پلائیں گے۔ نلکا چلائے گا ہاتھ سے، ٹوٹی کھولے گا، ٹیوب ویل چلائے گا، پھر اس کو پانی مل دے گا۔ لیکن اگر وہ جو ہے ان چیزوں سے مانگتا ہے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح غیروں سے مانگنے کے لیے ان کو جو ہے جہالت اور ان کی ہے ملے گا کچھ نہیں۔ آپ کسی جگہ، یہ فریج ہے پڑا ہوا کمرے میں، آپ فریج کھول کر اس میں پانی نکال کر ٹھنڈا پی سکتے ہیں، لیکن اگر فریج کے جو ہے فاصلے پر آپ بیٹھ کر کہیں کہ اے فریج مجھے پانی پلا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آپ کا موبائل جو ہے آپ کی گفتگو امریکہ سے کروا دیتا ہے، آپ کا دوست، آپ کا والد، آپ کا بھائی، کسی انسان کا دوست یا کوئی رشتہ دار جو ہے یہاں سے امریکہ سے بات کرتا تھا موبائل پر، یہ اس کی صلاحیت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ اے موبائل مجھے اٹھا کر امریکہ پہنچا دے، تو قیامت تک نہیں پہنچا سکتا وہ، کیونکہ وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ تو جو غیر اللہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ قبروں سے باہر بھی ہوں، تو وہ جو ہے کسی کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کا مطالبہ پورا کرتا ہے اللہ کی ذات حقیقی طور پر۔ اب یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم گدھے سے کام لیتے ہیں، بوجھ اٹھا کر، اونٹ پر بوجھ لاتے ہیں، گھوڑے پر جو ہے، تو یہ جو ہے یہ عارضی چیز ہے۔ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی فطرت میں ڈال دیا کہ انسان کی تم نے خدمت کرنی ہے۔ اگر تم پر وہ خود جو ہے سوار ہو جاتا ہے تو اب تم نے خرمستی نہیں کرنی، سامان رکھتا ہے تم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ تو اصل جو ہے طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، جس نے ان جانوروں کو جو ہے، ان چیزوں کو جو ہے یہ طاقت و قوت دی ہے انسان کی خدمت کی۔ پانی کو اس نے حکم دیا کہ خبردار میرے انسانوں کے وسیع جہاز کو، بہت زیادہ بوجھ والے بحری جہاز کو تم نے ڈبونا نہیں ہے، نہ کشتی کو۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک سوئی ہے، معمولی سا وزن ہے، اس کو رکھیں پانی پر، وہ نیچے چلی جائے گی۔ لیکن اتنے بڑے بڑے وسیع جہاز ہیں جن پر جو ہے ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں ڈوبتے ہیں؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پانی کو کہ ان کو ڈبونا نہیں ہے، اور جس کو ڈبونے کا اللہ حکم دے دے پھر وہ پانی کے اوپر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اصل اختیارات جو ہے، اصل مدد کرنے کے اختیارات جو ہے وہ اللہ کے پاس۔ ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں کہ جب سمندروں میں سفر کرتے ہیں، ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو خالص ایمان کے ساتھ پکارتے ہیں، خالص ایمان اور عمل کے ساتھ پکارتے ہیں، دل میں جو ہے خالص عقیدہ بٹھا دیں کہ ہمیں اب بچانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور پھر اس پہ عمل کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر اپنے اللہ سے پکارتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لہروں سے، ان موت کی لہروں سے ہمیں نکال دے، ہمیں تو نکال دے تو ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں قرآن پاک میں۔ تو اصل جو اختیارات ہیں مدد کے، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ باقی اس کی مخلوق جتنا اس نے کسی کو اختیار دیا ہے وہ دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ گاڑی پر سفر کرتے ہیں، بس پہ سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، سمندری جہاز پر، آپ کشتی میں، سمندری جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو جو ہے انسان اور انسان کا بوجھ اٹھانے کا حکم دیا ہے قرآن پاک کے مطابق۔ تو فرمایا کہ لیبلغ، تاکہ وہ پانی پہنچ سکے، فاہ، اس کے منہ تک۔ اگر میں فریج سے دور بیٹھا، ٹوٹی سے دور بیٹھا ہوا کہوں کہ اے ٹوٹی مجھے پانی پلا، اے فریج مجھے پانی پلا، تو وہ جو ہے نہیں آپ کو پانی پلا سکے، مجھے پانی نہیں پلا سکیں گے، نہ فریج نہ ٹوٹی، کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس طرح جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ جو ہے ان کے پاس اس طرح جو ہے وہ طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کوئی شخص جو ہے دور بیٹھا پانی سے، پانی کہے کہ اے پانی میرے منہ تک آ، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے حلق خوش ہو رہا، تو پانی تو آ کر جو ہے وہ ٹوٹی میں ہو، گلاس میں ہو، بالٹی میں ہو، کسی برتن میں ہو، آپ پانی کو آواز دیں گے وہ کبھی چل کر آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کے پاس اس طرح وہ بے اختیار ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔
اب یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک کے اندر، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ پانی بے بالغی ہے، بالغی ہی پہنچنے والا اس تک۔ دور بیٹھا انسان پانی کو، جو ٹوٹی کے اندر ہے، برتن کے اندر ہے، گلاس کے اندر ہے، فریج کے اندر ہے، کسی برتن اور جو ہے بڑے چھوٹے برتن کے اندر ہے، اس کو دور بیٹھ کر کہے پانی مجھے میرے پاس آ، مجھے پیاس لگی ہے، تو پانی چل کر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ مثال دے رہے سمجھانے کے لیے کہ جیسا پانی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس طرح غیر اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو ہے نظام کے مطابق جو ہے تم محنت کرو، کوشش کرو، پانی بھی پی سکو گے اور باقی چیزیں بھی تم حاصل کر سکو گے۔ تو ایک بندہ جب بیٹھا بیٹھا کہے کہ مجھے مکان مل جائے، مجھے مکان مل جائے، میرا مکان بن جائے گا اس کا مکان؟ میں جو ہے ملک کا وزیر اعظم ہو جاؤں، میں صدر پاکستان ہو جائے گا وہ؟ بالکل نہیں، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ دیا ہی نہیں ہے، تو گھر بیٹھے جو ہے وزیر اعظم بن جائے۔ ایک میرے جیسا بوڑھا ہے تو وہ کہے جی میں جوان ہو جاؤں، تو کہے گا ہو جائے گا وہ جوان؟ اے جوانی لوٹ کر آ جا مجھ پر، میں بوڑھا ہو گیا، اے جوانی واپس آ جائے گی وہ؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ وما ہو بالغ ہی، اور نہیں وہ پانی پہنچنے والا اس تک۔ وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے پکار یا دعا کافروں کی الا فی ضلال، مگر بیچ گمراہی کے، یعنی بیچ ناکامی کے۔ ضلال کے معنی گمراہی، گمراہی سے مراد ہے ناکامی۔ اس کی ساری دعائیں جو ہے ناکام ہوں گی، بے سود ہوں گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دور بیٹھا پانی مانگے، دور بیٹھا روٹی مانگے، جب تک کوشش نہیں کرے گا، پانی کے پاس چل کر نہیں جائے گا، روٹی کے پاس چل کر نہیں جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا وللہ الواس، اللہ تعالیٰ ہی کہ یسجد و سجدہ کرتے ہیں من، جو بھی فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، یعنی فرشتے ہیں، والارض، جو بیچ زمینوں کے ہیں، جن و انسان، دیگر جو ہے مخلوق جو ہے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، طوعاً خوشی سے، وکرہن، اور ناخوشی سے، نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے منافق، اور چاہتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جیسے حقیقی ایمان والے۔ ہر چیز اس کے سامنے جھکتی ہے، جھکی ہوئی ہے۔ وہ کافر جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یعنی اس کی گرفت میں ہیں، اس کی پکڑ میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں سب کافر جو ہے۔ جتنے بھی فرعون، نمرود یا اللہ کے نام ماننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے ناخوشی سے جھکے ہوئے ہیں، یعنی وہ جھکنا نہیں چاہتے، وہ مرنا نہیں چاہتے، لیکن ان پر موت ضرور آ جائے گی۔ موت نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے گا موت کا، عذاب کا، نہیں بچ سکیں گے وہ۔ فرمایا وَظِلَالُهُمْ، اور سائے ان چیزوں کے، ہر چیز کا سایہ جو ہے، انسان کا، درخت کا، عمارت کا، کسی بھی چیز کا سایہ جو ہے، وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ ان کے سائے جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر چیز کا سایہ جو ہے، سورج کی گردش سے، سورج کے چلنے سے سایہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ان کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ فرمایا وَظِلَالُهُمْ، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، ان کے سائے جو ہے لمبے ہوتے ہیں مغرب کی طرف، پھر جب سورج سر پہ آ جاتا ہے سایہ جو ہے پاؤں میں چلا جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، پھر جب مغرب میں سورج چلا جاتا ہے تو اس کا سایہ جو ہے، اس چیز کا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ سائے جو جگہ بدلتے ہیں، اصل میں یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، سائے بھی، چیزیں بھی، درخت بھی۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کون ہے رب السماوات، رب تمام آسمانوں کا، والارض، تمام زمینوں کا۔ ان سے پوچھئے کہ زمینوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اللہ، اللہ تعالیٰ۔ ان کی اصلاح کے لیے آپ کہیں گے ہر چیز کا رب اللہ ہے، زمین و آسمان اور اس کے اندر جو مخلوق ہے، سب، ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ کل کہہ دیجئے کیا فاتخذتم، پس پکڑا ہے تم نے، من دونہ، سوائے اس اللہ کے، اولیاء، دوستوں کو۔ کیا تم نے اللہ کی دوستی چھوڑ کر جو ہے اس کی مخلوق کو دوست بنا لیا ہے؟ حقیقی دوست ہمارا جو ہے وہ اللہ ہے، حقیقی دوست۔ مخلوق جو ہے کسی حد تک دوستی نبھاتی ہے،
کسی حد تک محبت نبھاتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے دوست ہے، ہمیشہ کے لیے اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے دوستی نبھانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا لا یملکون، وہ جو ان کے دوست اولیاء دوست ہیں وہ نہیں اختیار رکھتے، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، یعنی نہیں وہ اختیار رکھتے، لانفسہم واسطے اپنی جانوں کے نفعاً کسی نفع کا، ولا ضرر اور نہ کسی نقصان کا۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نبی ہو غیر نبی ہو کوئی بھی ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہو۔ اگر نبی علیہ السلام اپنے نفع نقصان کے مالک ہوتے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دو کہ اگر میں اپنے نفع نقصان کا، اپنی جان کا مالک ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی نہ طائف والے مجھے پتھر مارتے، نہ غزوہ احد میں مجھے دشمن جو ہے وہ زخمی کر سکتے، میرے دان توڑ سکتے۔ اگر میرے پاس اختیار ہوتا بچنے کا تو مجھے نہ زخمی کر سکتے کافر، نہ میرے دان توڑ سکتے، نہ طائف والے مجھے پتھر مار سکتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام کے پاس اختیار ہوتا، کبھی وہ جو ہے طائف والوں کے پتھر نہ کھاتے، ان کو پتہ ہوتا کہ مجھے انہوں نے پتھر مار کر جو ہے ماننے کی بجائے، پیغام سننے کی بجائے، پیغام میرا قبول کرنے کی بجائے مجھے پتھر مارنے ہیں، تو پھر وہ ان کے پاس جاتے کیوں؟ تو اس لیے جو ہے پیغمبر ہوں، غیر پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، کوئی بھی ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اپنے نفع نقصان کا۔ جب ان کے اپنے نفع نقصان کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر دوسروں کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بخار سے نہیں بچا سکا، تکلیف سے نہیں بچا سکا، زخمی ہونے سے نہیں بچا، جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، وہ دوسروں کو کیسے بچائے گا؟ جو اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکا، وہ دوسروں کی تکلیف جو ہے کیسے درست کرے گا؟ یہ کرونا کے دور میں آپ نے دیکھا ہے نا، کئی ڈاکٹر جو ہے وہ کرونا کی زد میں آ کر جو اگلے جہان پہنچ گئے ہیں، وہ دوسروں کو بچانے والے جو ہے وہ خود اس بیماری پہ جو ہے ہلاک ہو گئے، وہ دوسروں کا علاج کرنے والے اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، پیغمبروں کی، غیر پیغمبروں کی مثالیں ہیں کہ پیغمبر جو ہے ان کے پاس اگر کوئی اختیارات ہوتے تو کافر ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں الاعمی حقیقی اندھے والبصیر اور حقیقی دیکھنے والے، کہ جو دیکھنے والے ہیں اور جو اندھے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو دل کے اندھے ہیں، جن کے دلوں میں اسلام کا نور روشنی نہیں ہے، کفر اور شرک اور جو ہے منافقت کا اندھیرا ہے، وہ اور اس مقابلے میں وہ شخص جس کا دل روشن ہے اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے قرآن کی نصیحتوں سے روشن ہے، کیا یہ روشن دل والا اور وہ جو کفر شرک والے اندھیروں کے دل والا، کیا دونوں آپس میں برابر ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ یا فزیکلی ایک شخص اندھا ہے اور دوسرا جو ہے آنکھوں والا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکتے، نہ روحانی طور پر نہ جو ہے ظاہری طور پر۔ فرمایا حل یستوی کیا یا حل تستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں الظلمات و تمام اندھیرے والنور اور تمام روشنیاں، کیا روشنی اور اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں فزیکلی؟ کیا روحانی اندھیرے اور روحانی نور جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ روحانی اندھیرے کیا ہے؟ دل میں کفر و شرک اور منافقت کے اندھیرے، اور روحانی نور کیا ہے؟ دل میں توحید کا جو ہے وہ نور جو ہے وہ چمک رہا ہے، سوجھ بوجھ ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔
ام جعلوا للہ، کیا بنائے ہیں انہوں نے واسطے اللہ تعالیٰ کے شرکاء شریک، کیا انہوں نے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی صفات کے صفات جو ہے مخلوق کو دے دی ہیں؟ کیا انہوں نے جو ہے خلق انہوں نے پیدا کیا ہے کہ خلق کے ہی منے تو اس کے پیدا کرنے کے؟ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، کیا جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ بھی کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ دعوے کرتے ہیں کہ یہ فلاں سائیں دیتا ہے، مجھے جو سائیں نے بیٹا دیا ہے، اور میں نے ایک جو ہے یہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، میں اس کو کیا بیان کروں آپ کے؟ وہ جس طرح بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں۔ میں صبح صبح اس کے پاس چلا گیا، کسی میرے رشتہ دار نے کہا کہ اسے مجھے تعویذ لا کر، میں وہاں پہنچا تو ایک نوزائیدہ لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے اپنا پھٹے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اتنی بڑی کیسٹ ہے اس کے پاس، انگوٹھا مارتا ہے، شروع ہو جاتی ہے، بند کر دیتے، کھیل رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس نے میری موجودگی کا بھی حیا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے، جھوٹے پر رب کی لعنت، میری موجودگی کا اس نے حیا نہیں کیا۔ کہتا ہے بی بی ٹک کے علاج کروائیں گی تو پھر تینوں کچھ ملے گا۔ میں سمجھ گیا کہ بی بی رات رہی ہے علاج کرانے کے لیے، ہونے تو نہ کچھ مل ہی جانا ہے۔ یہ بدماش جو ہے اس طرح کرتے ہیں، کوئی کسی کو بیٹی نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، بیٹی کوئی نہیں ہے۔ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، بیٹا کوئی نہیں۔ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، بیٹی کوئی نہیں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے مذکر مؤنث ملا کر دیتا ہے، بیٹیاں بھی دے دی، بیٹے بھی دے دیے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن کے خلاف ان شیطانوں کی باتیں جو ہے کہ فلاں جو ہے وہ سائیں جو ہے سائیں دیتا، پیرا دیتا، کیا سوچ ہے یہ کہ یہ مجھے بیٹا دیا، سائیں صاحب نے دیا، یہ مجھے بیٹا دیا تو پیر میرے پیر نے جو ہے اس کا نام بتاتا ہے کہ وہ بیٹا جو ہے پیر کا ہے۔ پیراں دیتا، سائیں دیتا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی جو باپ نے نہیں دیا، یہ کسی سائیں نے دیا ہے، اس کا نام بتاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس کو چاہے میں بیٹیاں صرف بیٹیاں، جس کو چاہوں صرف بیٹے، جس کو چاہوں بیٹے بیٹیاں ملا کر، جس کو چاہوں میں کچھ بھی نہ دوں۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں اے اللہ میرے سر نے شعلہ مارا ہے سفیدی کا، میں کمزور ہو چکا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی وارث نہیں ہے دین کو آگے بچانے کے لیے، یا اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما دے۔ پیغمبر کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن ہے یہ سورہ جو ہے اس کے اندر ہے، کیا کہتے ہیں، مریم کے اندر، سورہ مریم کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دی اللہ تعالیٰ نے اولاد، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ پیغمبر بھی بے بس ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو نہ بیٹیاں دے سکتے نہ اپنے آپ کو بیٹے دے سکتے ہیں۔ بیوی ان کی بانجھ کر دی اللہ تعالیٰ نے، ساری عمر کچھ نہیں دیا۔ جب بڑھاپے میں فرشتے آئے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ہم نے چند دن پہلے یہ واقعہ پڑھا قرآن پاک میں، تو ان کی بیوی حیران ہوتی ہے کہ میرا خامن جو ہے یہ تو بہت بوڑھا ہے، میں ساری عمر بانجھ رہی ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ سارے اختیارات جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا بنائے انہوں نے واسطے اللہ کے شریک، خالق کو جنہوں نے پیدا کیا ہو کہ خلق ہی منے اس کی مخلوق کے۔ بتائیں اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، چاند ستارے سورج ہے، ہوائیں، بارش، دن رات، سب کچھ، پھل اناج، سب کچھ بنایا اس نے، انہوں نے کیا بنایا؟
جن کو غیر اللہ کے علاوہ یہ داتا کہتے ہیں یا مشکل کشا کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، کہ انہوں نے کون سی چیز بنائی ہے، کون کی چیز جو ہے انہوں نے پیدا کی ہے؟ اللہ دلیل سے بات کرتا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی کائنات کی کوئی چیز بنائی ہے، پیدا کی ہے؟ جس طرح وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا گٹھلی کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ پودا نکالتا ہے، کیا کوئی شخص جو ہے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ ساری دنیا مل کر یہ کام نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں، نبی علیہ السلام کو بیٹے ملے لیکن اللہ نے دے کر واپس لے لیے۔ نبی علیہ السلام اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اگر مالک ہوتے تو بیٹا پیدا فوت ہی نہ ہونے دیتے۔ فرمایا فتشابہ الخلق، پس متشابہ ہو گئی ہے، خلط مد ہو گئی مخلوق علیہم، اوپر ان کے۔ کیا ایسی بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں، جن کو اللہ کے مقابلے پکارتے انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے مخلوق، اور لوگوں کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ان کی مخلوق ہے، خلط مد ہو گئے وہ؟ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ جو ہے پیدا کیا۔ اس کو فوری طور پر میرے جیسا انسان پاگل جو ہے وہ کہے گا اچھا جی آپ نے پیدا کیا، مٹیریل کہاں سے لیا تھا آپ نے؟ میں بی ایس سی کلاس کو پڑھا رہا تھا، سائنس کی کلاس لیکچر کے بعد میں نے کہا کوئی سوال بھائی، میں نے اللہ تعالیٰ کو خالق اور رب معبود جو ہے اس کا لیکچر دیا پہلا بی ایس سی کلاس کو، تو مجھے انہوں نے سوال کیا، یہ 1985 کی بات ہے، اس وقت ٹیسٹ ٹیوب میں بچے پیدا جو ہے سائنسدان جو ہے وہ تجربے کر رہے تھے، تو ایک لڑکا جو ہے بی ایس سی کا وہ اٹھا کہتا جی آپ کہتے ہیں آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ سائنسدان جو ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب میں جو ہے بچے پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے بیٹا سوال تو بڑا عظیم کیا ہے، آپ ہیں بھی بی ایس سی کے، آپ کا حق بنتا ہے، سائنس پڑھتے ہیں آپ۔ تو میں نے ایک ہی جملہ ساری کلاس کو کہا، میں نے کہا بتاؤ مجھے اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو مادہ رکھا جاتا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے سر جی سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی جناب۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے ریت کا ذرہ، مٹی کا ذرہ جو ہے یہ میں نے بنایا۔ میرے جیسا بندہ سوال کرے گا اس کا مٹیریل آپ نے کہاں سے لیا تھا، کس مشین کے ذریعے تو آپ نے جو ہے اس کو ڈالا ہے ذرے میں؟ بندہ ختم ہو جائے گا، لاجواب ہو جائے گا۔ فرمایا کیا انہوں نے جو ہے ام جعلوا للہ شرکا، کیا بناتے ہیں وہ واسطے اللہ کے شریک، خلقوا جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو کا خلق ہی منند اس کی مخلوق کے، فتشابہ الخلق، بس متشابہ ہو گئی، خلط مد ہو گئی مخلوق علیہم، اوپر ان کے۔ کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ نے جو ہے ایک سورج پیدا ہوا تو پیدا کیا تو دوسروں نے جو ہے وہ دوسرا سورج پیدا کر لیا؟ کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ بارش برسائے دوسرے اس کو روک دے، یا اللہ بارش نہ برسائے تو وہ برسانا شروع کر دے؟ اللہ نے سیب کو جو ہے سیب کے درخت پر سیب لگائے ہیں، کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ جو سیب کے درخت پر آم لگا دے؟ کسی کے پاس اختیار ہے؟ سیدھی سی باتیں ہیں، کائنات دلیل سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ذرہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرا خالق جو ہے وہ صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اب اگر انسان جاہل ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا تو کسی کا کیا قصور ہے؟ کتنی سادہ مثال ہے کہ آم کے درخت کو سیب نہیں کوئی لگا سکتا، نبی بھی آم کے درخت پر جو ہے سیب نہیں پیدا کر سکتا، سیب کے درخت پر آم نہیں پیدا کر سکتا۔ اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام رو رہے ہیں اس کو گود میں بٹھا کر لٹا کر۔ کیوں رو رہے ہیں؟ جو اختیار والا بندہ ہوتا ہے وہ روتا ہے، روتا وہ ہے جس کا اختیار نہ ہو، جس کا بس نہ چلے، وہ بے بس ہو، بے اختیار ہو، روتا تو وہ ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔
میں کسی چیز کا مالک، میں تو اپنے بیٹے کا بھی مالک نہیں ہوں۔ روتا تو وہ ہے جو بے اختیار ہو، کہ میں اپنے بچے کو جو ہے موت کے منہ سے بھی نہیں بچا سکا۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو روتے، وہ اپنا بیٹا جو ہے وہ زندہ کر لیتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس جو ہے نفع نقصان کا، کسی کے نفع نقصان کا، پیغمبر کے نفع نقصان کا جو ہے اختیار نہیں ہے۔ اس کے پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے پاس اختیار ہوتا، غزوہ احد میں زخمی نہ ہوتے، اپنے آپ کو زخمی ہونے سے دانت جو ہے ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو بچا لیتے نبی علیہ السلام۔ اب یہ دلیلیں ہیں قرآن کے اندر، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ٹھیک ہے، شرک میں ڈٹا ہے ڈٹا رہے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے اللہ خالق و کل شے، اللہ تعالیٰ خالق و پیدا کرنے والا ہے، کل شے ہر چیز کا، ہر چیز جو ہے اللہ نے پیدا کی، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دور کیا جانا ہے؟ اپنی زبان کی جڑ میں، زبان کی اور ناک کی جڑ ایک ہے، ذرا اپنی ناک کو کہے، کوئی کہے جن کو معبود بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان سے کہو جا کر کہ یہ زبان بولتی ہے، ذرا ناک کو بلا کر دکھا دو، بلا دیں گے وہ؟ ناک سے باتیں کرا دیں گے وہ؟ ذرا سوال تو کرو ان سے۔ یہ جاہلوں اور بدھوؤں کو جو ہے اپنے پیچھے لگائے ہوئے جو مرضی جو ہے ان سے کرواتے ہیں۔ وہ کہو کسی سے کہ کسی کا کان جو ہے اس سے گفتگو کروا دو، کسی کی ناک سے گفتگو کروا دو، کروا سکتے ہیں وہ؟ بے شمار کائنات کی ہر چیز جو ہے بہت بڑی دلیل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے آنکھیں بند کر دیتا ہے اس دلیل سے کہ میں نہیں اس کو مانوں گا، تو خسمانو کھائے جائے، ٹھیک ہے، پھر وہ جائے جہنم میں جاتا ہے۔ تو فرمایا کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ خالق، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے کل شے، ہر چیز کا، ہر چیز جو ہے، زبان، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ کائنات، پھل، سبزیاں، اناج، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، سب کا خالق اللہ۔ فرمایا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ حقیقت میں اکیلا ہے، القہار، حقیقت میں بہت زبردست ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی خاندان نہیں، اکیلا ہے، اور القہار حقیقت میں بہت زبردست ہے۔ تم اللہ کی قوتوں اور طاقتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اگر سمجھنا ہے تو دن رات کو دیکھو کہ کیا ساری مخلوق دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرو کہ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں ڈبوتا ہے، کوئی ہے طاقت جو اس کے الٹ کر سکے؟ کوئی دلیل سے بات تو ہونی چاہیے نا۔ ایسے جہلوں والے ٹکسلے جو ہیں وہ تو نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اللہ جو ہے حقیقت میں اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے۔ انزل، وہ اتارتا ہے من السماء، آسمان سے، مان، پانی۔ کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ ساری دنیا مل کر بادلوں سے ایک قطرہ نہیں نیچے گرا سکتے۔ کہو کسی کو جاؤ جن کو اللہ کے علاوہ یہ داتا، مشکل کشا، یہ فلاں مانتے ہیں، ان کے ساتھ ایک قطرہ گرا کر دکھا دو۔ اور کتنے بڑے بڑے جھوٹ جو ہے ان بدبختوں نے گھڑ رکھے ہیں کہ بابا فرید جو ہے اس نے شکر کا میਂہ برسا دیا۔ ساری دنیا بابا فرید ہو جائے، ایک قطرہ بادلوں سے گرا نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام پانی کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کو لے کر باہر جاتے، نماز استسقاء ادا کرتے، اللہ بارش برسا دیتے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکل رہے ہیں نماز استسقاء کے لیے کہ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ بارش برسا دے۔ جب نکلتے ہیں تو ایک چونٹی جو ہے وہ بارش کی فریاد کر رہی تھی اپنے اللہ کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ سلیمان واپس چلے جاؤ، تم سے پہلے چونٹی نے درخواست کی میرے سامنے بارش کے لیے، میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یہ چونٹی کو کس نے سبق پڑھایا؟ اللہ رب العزت نے۔ ہماری فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے
لیکن ہم نے جو ہے اتنا شرک کیا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی فطرت سے نکال ہی دیا۔ فرمایا انزل، اب اتارتا ہے من السماء، آسمان سے مان پانی، فسالت، بس چلتے ہیں، سال سے سیل، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ شاعر کہتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہ جب اللہ کے بھروسے پر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے تو ہماری مثال ایک ایسی سیلاب کی تھی کہ جو کسی بند باندھنے سے روک نہیں سکتا۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، سیل کے معنی سیلاب، سالت چل پڑی، بہہ گئیں، اودیتن ندی نالے۔ فرمایا اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے تو ندی نالے جو ہے وہ پانی کو لے کر جو ہے چلتے ہیں، پانی ان ندی نالوں میں بہتا ہے، میدانوں کی طرف، پہاڑوں سے میدانوں کی طرف چلتا ہے، بے قدر رہا، ساتھ اپنی مقدار کے، ہر ندی، ہر نالا، ہر دریا جتنا پانی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ فاحتمل، پس اٹھاتا ہے، السیل، خاص سیلاب، زبدن جھاگ، راوین پھلی ہوئی، چڑھی ہوئی، غالب۔ فرمایا سیلاب شروع ہوتا ہے تو سیلاب کے اوپر اس کی سطح پر جھاگ ہوتی ہے، اور جھاگ میں جو ہے تنکے، مٹی، لکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ سیلاب میں چلتی ہیں، اور وہ جو ہوتی ہے جھاگ جو ہوتی ہے جو اوپر چلتی ہے وہ مٹی، تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ پانی جیسے جب ہے حقیقت، اس سے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ فضول ہوتی ہیں۔ پانی کے اوپر تنکے، مٹی، پتے وغیرہ وہ سارے فضول، بے مقصد ہیں، لیکن مقصد والی کون سی چیز ہے؟ پانی جو نیچے ہے، پانی کے اوپر جو ہے جھاگ ہے، تنکے، مٹی، پتے وغیرہ وہ سب جو ہے پانی کو ڈھانپے ہوئے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ، وہ بے فائدہ ہے، فضول ہے۔ اوپر والی جھاگ جو ہے، فائدے والی کون سی چیز ہے؟ جو نیچے پانی ہے۔ پانی جانداروں کے لیے، پانی فصلوں کے لیے، پانی باغات کے لیے، پانی سب کے لیے جو ہے مفید ہے، لیکن جو اوپر جھاگ ہے اس کا کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اس طرح مومنین کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ اپنی بدماشی سے، اپنے جو ہے وہ روب داو سے، اپنا جو ہے وہ دبدبہ جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، لیکن کافروں کا وہ دبدبہ عارضی ہوتا ہے، بے مقصد، فضول ہوتا ہے، وہ حقیقی دبدبہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تجربہ کرنا ہو تو کر لو، محلے کا کوئی شخص جو ہے وہ بدماش بنا پھرتا ہے، ایک کمزور آدمی جو ہے اس کے سامنے بازو کی آستینیں چڑھا کر کہہ دینا کہ میں تینوں چھڈنا نہیں ہے، تیری ہڈی پس میں ایک کر دوں گا، تو کتنا بڑا بدماش ہے وہ ٹھٹر جائے گا۔ نہیں ملک صاحب، آپ تو میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، ہم تو دوست ہیں، وہ ڈر جائے گا۔ بے شک اس کے مقابلے جو دھمکی دینے والا وہ کمزور ہے، لیکن وہ جو کمزور ہے وہ حقیقت ہے، وہ غیرت مند ہے، اور یہ جو بدماش ہے یہ بے غیرت ہے، یہ رب کا نافرمان ہے۔ جو رب کا نافرمان اور بغیرت ہو وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان کی طاقت اور قوت ہو، وہ جسمانی طور پر کمزور بھی ہو، وہ بہت بڑا جو ہے طاقت والا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ پانی کی مثال دی ہے، فرمایا پانی جو ہے بارش برستی ہے، دریا، نالے، ندیاں جو ہے پانی کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تنکوں کی، مٹی کی، پتوں کی ایک تہہ آ جاتی ہے، لیکن وہ تہہ جو ہے وہ بے مقصد ہوتی ہے۔ پانی نیچے جب زمین میں جذب ہو جاتا ہے
تو وہ جو اوپر کی جھاگ وغیرہ ہوتی ہے، پتے وغیرہ، مٹی وغیرہ، وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں، وہ ضائع جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، دھوپ میں سوکھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن پانی جو نیچے ہوتا ہے وہ زمین میں جذب ہو کر جو ہے بے شمار فصلیں اگاتا ہے، باغات اگاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ نہریں جو ہے وہ بہت بے شمار جو ہے چیزیں جو ہے کھانے کی جو ہے اناج جو ہے وغیرہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس اصل چیز سے، پانی سے۔ اب وہ جھاگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ فصل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا فصالت اودیت پر چلتے ہیں، اودیت ندی نالے بے قدر ہے، ساتھ اپنی مقدار کے دریا ندی نالے جتنا پانی کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچتے ہیں، بارش کا پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں میدانوں میں۔ فاحتمل السیل پس اٹھاتا ہے سیلاب، سیل کے معنی سیلاب، زبردن جھاگ راوین پھولی ہوئی چڑھی ہوئی پانی کے اوپر، بارش کے پانی اب چلتے ہیں ندی دریاؤں میں، ان کے اوپر جو ہے مٹی وغیرہ تنکے وغیرہ کی جھاگ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ پھولی ہوئی ہوتی ہے، چڑھی ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے پانی پر، لیکن وہ عارضی طور پر غالب ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے۔ لیکن نیچے جو پانی ہے اس کا بہت بڑا مقصد ہے، وہ فصلوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ مویشیوں کو، انسانوں کو جو اس کو پینے والے ہیں اس پانی کے، ان کو زندہ رکھے ہوئے اللہ کے حکم سے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن وہ جو اوپر جھاگ ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس خالص ایمان پر اگر کوئی منافقت، کفر یا شرک کے کوئی دھول آ جائے تو ایمان نیچے تو دب جاتا ہے، کفر سے، کفر کے ظلم سے، کفر کے دہشت سے وقتی طور پر جو ہے ایمان چھپ جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر ایمان چھپتا نہیں ہے۔ ایمان والے جو ہے کبھی بھی دل سے جو ہے کفر کی جو ہے بدمعاشی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ محلے میں کوئی بدمعاش ہو رہا، میرے جیسا کمزور آدمی آج تینوں چلا کر میں تیرے ہڈی پس ایک کر دینی، وہ ٹھٹر جائے گا کہ پتہ نہیں واقعی میری ہڈی پس ایک کر جائے گا، ڈرپوک ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ مما، اور اس میں سے یوں کہ دونا جو آگ جلاتے ہیں علیہ اوپر، جس کے پھر نارے بیچ آگ کے۔ اب دوسری مثال اللہ تعالیٰ یہ نکالتے ہیں کہ دھاتیں ہوتی ہیں زمین سے نکلتی ہیں، سونا ہے یا کوئی اور چیز ہے، ان کو پہلے بھٹیوں میں جو ہے گرم کر کے ان کو جو ہے مایا بنایا جاتا ہے، پانی کی طرح جو ہے وہ مایا بنا دیا جاتا ہے گرم کر کے بھٹیوں میں، حالانکہ ٹھوس دھاتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ بھٹیوں میں جو ہے پگھلایا جاتا ہے ان کو، دھاتوں کو، تو ان کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے جھاگ کی طرح، اور جو ہے زرگر جو ہے سونا بنانے والے یا دھاتوں کا خالص بنانے والے جو ہے آگ سے ان کے اوپر جو میل کچیل آ جاتی ہے، مٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری وہ اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح یہ چینی بنتی ہے، گنے کے رس کو جو ہے بڑے بڑے جو ہے ٹبوں میں جو ہے ان کو جو ہے آگ جلا کر جو ہے ان کو گرم کرتے ہیں، بہت زیادہ گرم کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے جب آگ شروع ہوتی ہے گرم کرتی ہے تو جھاگ آ جاتی ہے۔ یہ چینی کے بنانے والے پلاٹ جو ہے، جب وہ رس جو ہوتا ہے گنے کا اس کو گرم کرتے ہیں تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، وہ ساری جھاگ اٹھا کر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، ضائع جاتی ہے، اور نیچے کیا رہ جاتا ہے؟ گڑ، اصلی چیز گڑ اور شکر جو ہے وہ نیچے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ دوسری مثال یہ دے رہے ہیں کہ دانتوں کے نیچے جو ہے آگ جلا کر جو ہے ان کو خالص کیا جاتا ہے، تو اوپر سے جھاگ جو ہے فضول جو ہوتی ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور اصل نیچے جو ہے سونے کے جو اصل رہتا ہے یا دانتوں وہ جو ہے قابل قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ابتغاء حلیۃ، وہ گرم کرتے ہیں دھاتوں کو ابتغاء چاہنے کے لیے، حلیۃ زیور، سونا جو ہے زمین سے نکلتا ہے اس کو پگھلا کر بھٹیوں میں جو اوپر سے جھاگ جو ہے مٹی وغیرہ کے اتار دیتے ہیں، خالص سونا آ جاتا ہے، اس سے زیور بناتے ہیں۔ ومتاع، اور سامان، جو اور سامان دھاتوں سے بنایا جاتا ہے۔ فرمایا زابد، ان کی جو اوپر کی جھاگ ہے گرم کر بھٹیوں میں گرم کی جاتی ہیں، جب وہ پانی بنائے جاتے ہیں تو ان کی بھی اوپر سے جھاگ جو ہے زابد، وہ جھاگ ہے مثلہ برابر اس کے، جب پانی پر جھاگ ہوتی ہے
گنے کے رس پر جو ہے وہ جھاگ ہوتی ہے، اس کو اتار کر جو چینی بناتے ہیں صاف کر کے، اس طرح دانتیں جو ہے ان کو بھی گرم کر کے پانی بنا کر جو ہے ان کو جو ہے ان کی میل کچیل جو ہے جو جھاگ کی صورت میں نکال دیتے ہیں، کیونکہ بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے۔ کذالک ایسے یضرب اللہ الحق کا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقی سچ کو، والباطل اور حقیقی باطل کو۔ جو دیکھیں کہاں بات آپ کو کون سی ہے کہ حق جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر میل کچیل کافر و منافقوں کے سرکشی اور بغاوت اور بدماشی کی تھوڑی سی طے آ جاتی ہے، لیکن وہ طے ختم ہونے والی ہوتی ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ پائیدار جو ہے حقیقت میں ایمان ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز، جو قیمتی چیز ہے وہ خالص ایمان ہے۔ اور اگر ایمان پر اوپر جو ہے کافروں کی دہشت اور منافقوں مشرکین کا شرک اور کفر اور دہشت آ گئی ہے تو وہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہ خالص ایمان ہے جو انسان کے دل میں رہتا ہے۔ فرمایا کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ الحق کا حقیقی سچ کو، والباطل اور حقیقی جھوٹ کو۔ نیچے جو ہے وہ خالص ایمان ہے، اوپر جھوٹ آ گیا، جھوٹ کافروں کا جھوٹی دہشت، جھوٹے معبودوں کا جو ہے اوپر طے آ گئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ نیچے خالص ایمان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ، وہ چلی جاتی ہے جفان، بیکار، جفان کے معنی بیکار، بے فائدہ، بے مقصد۔ جھاگ جو ہوتی ہے وہ اتار کر پھینک دیتے ہیں، نیچے خالص چیز آ جاتی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور سو جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ، پس وہ بیٹھ جاتی ہے فی الارض، بھی زمین کے۔ جیسا میں نے مثالیں دی ہیں کہ دانتوں کو پگھلا کر اوپر سے جھاگ اتار کر نیچے جو رہ جاتا ہے وہ خالص سونا، خالص سٹیل، خالص سب چیز دانتیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا کذالک اسی طرح یضرب اللہ الامثال، کذالک اسی طرح یضرب، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ الامثال، یہ تمام مثالیں للذین، واسطے ان لوگوں کے استجابوا، جنہوں نے قبول کر لیا ربہم، واسطے اپنے رب کے، الحسنی، حقیقی نیکی ہے، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کے آسمانی دین کو قبول کر لیا دل سے، ان کے لیے حقیقی نیکی ہے۔ اور جنہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، منافقت ہے، ان کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کچھ قبول نہیں۔ ایمان کا خالص ہونا لازمی ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا، جو نہیں قبول کرتے لہو، واسطے اللہ کے، جو اللہ کی باتوں کو دل سے قبول نہیں کرتے، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کفر شرک کرتے، منافقت کرتے ہیں، نہیں قبول کرتے۔ فرمایا ان لہم، بے شک بات سے ان کے، ما، جو کچھ، فی الارض، بھی زمین کے، جمیعاً، سارے کا سارا، اگر قیامت کے دن جو ساری زمین کو سونے چاندی کی کہ مال و دولت خزانوں سے بھر دیا جائے، اور قیامت کے دن کہیں کہ یا اللہ سے سارے خزانے جو ہے زمین کے ہم سے لے لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَمِثْلَهُ، اور برابر اس ایک زمین کے، ماہو، ساتھ اس کے، یعنی ایک کے ساتھ ایک اور زمین بھی سونے چاندی کی مال و دولت سے، خزانوں سے بھر دی جائے، دو زمینیں جو ہے سونے چاندی خزانوں سے بھر کر جو کوئی انسان کافر، مشرک، منافق جو ہے اللہ کو دے گا کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یہ دو زمینیں جو ہے سونے چاندی خزانوں سارے مجھ سے لے لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے لفتہ دو بہی، البتہ وہ بدلے میں دیں گے ساتھ اس کے عذاب، یعنی ساتھ اس عذاب کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ نہیں قبول کرے گا، نہیں جان چھوڑے گا اس کی۔ وہاں نیکیوں کے ذریعے جان چھوٹے گی جہنم سے، ایمان کے ذریعے جان چھوٹے گی۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ، لہم، واسطے ان کے، سوء الحساب، برا ہے خاص حساب۔ یہ مجرم جو جہنمی ہے، دو زمینیں بھر کر بھی مال و دولت کی دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے بہت برا حساب ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا حساب بہت برا ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ ہوگا جہنم، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ہے وہ حقیقی بچھونا۔ جہنم جو آگ کا بچھونا ہے، آگ کا اوڑھنا بستر ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں سب آگ ہی آگ۔ فرمایا یہ ان کے لیے جو ٹھکانہ جو ہے آگ کا بہت برا ہے،
صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.